ایک زمانے میں سرمئی آسمانوں اور خوش رنگوں سے بھرے ایک چھوٹے سے شہر میں للی نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس نے اپنے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا رکھا تھا، کیونکہ اس نے اپنی جوانی میں بہت بڑے سانحہ کا سامنا کیا تھا۔ للی ہمیشہ ایک آزاد روح تھی، ہنسی اور خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن ایک تباہ کن حادثے نے اس کی پیاری بہن سارا کی جان لے لی۔ للی کو ٹوٹا ہوا چھوڑ دیا گیا، اس کی روح لاکھوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ غم نے للی کے ہر جاگتے لمحے کو کھا لیا۔ اس کے آس پاس کی دنیا پھیکی اور بے جان لگ رہی تھی، جو ایک بار منعقد ہونے والی متحرک خوبصورتی سے آ رہی تھی۔ دوستوں اور خاندان والوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن غم کا وزن بہت زیادہ تھا اور للی اپنے آپ میں واپس آ گئی۔ دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے برسوں میں بدل گئے، پھر بھی للی اپنی ذاتی اداسی کی قید میں پھنسی رہی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی اور اس کی ہنسی محض سرگوشی میں بدل گئی۔ اسے کھویا ہوا محسوس ہوا، جیسے اس کی روح کا ایک ٹکڑا ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا ہو۔ اپنے درد کے درمیان للی کو قصبے کے ایک پوشیدہ کونے میں سکون ملا۔ ایک پرانا باغ جو ماتمی لباس اور بھولے ہوئے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ زمین کے اس نظر انداز پیوند میں اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو مٹی میں ڈالنا شروع کیا۔ نظر انداز کیے گئے پودوں کو اسی نرمی سے پالا جو اس کی اپنی شفایابی کی آرزو کا آئینہ دار تھا۔ اس کے ہاتھ کے ایک ایک جھٹکے کے ساتھ للی کا غم باغ کے ساتھ ساتھ بدلنے لگا۔ ایک بار بوسیدہ پودے کھلنے لگے، ان کے رنگ بھری سرمئی پن سے ٹوٹ رہے تھے جس نے اس کی زندگی کو کھا لیا تھا۔ جیسے جیسے باغ پھلا پھولا، اسی طرح للی کی نئی امید بھی پیدا ہوئی۔ ایک دن جب للی ایک نازک کلی کو کھلنے کے لیے نیچے جھکی تو اس نے اپنے کندھے پر ہلکا سا تھپتھپایا۔ چونک کر اس نے مڑ کر دیکھا کہ کلیب نامی نوجوان اپنے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شفقت اور سمجھ کی چنگاری تھی، جس نے للی کو کیڑے کی طرح شعلے کی طرف راغب کیا۔ کلیب نے بھی اپنی زندگی میں بہت نقصان اٹھایا تھا، اور اس کی ہمدردی نے للی کے زخمی دل کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اپنی کہانیاں بانٹنا اور ایک دوسرے کی کمپنی میں سکون تلاش کرنا شروع کیا۔ اس کی موجودگی میں للی نے گرمجوشی اور محبت کی ایک جھلک محسوس کی، جس کا اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ کبھی تجربہ نہیں کرے گی۔ لیکن زندگی غیر متوقع ہے اور ایک بار پھر سانحہ پیش آیا۔ کلیب شدید بیمار ہو گیا، اس کا جسم ایک لاتعداد بیماریوں سے کمزور ہو گیا۔ للی نے بے بسی سے دیکھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اس کا دل پھر سے ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اس کی تاریک ترین اوقات میں تسلی اور اٹل محبت پیش کرتی تھی۔ آخر میں کلیب کا جسم بیماری سے مر گیا۔ للی کو ایک بار پھر اپنے غم کا سامنا کرنا پڑا۔ نقصان کے وزن نے اسے مکمل طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دی، لیکن اس بار للی نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ نظر انداز کیے گئے باغ میں واپس گئی، ایک بار کے متحرک پھولوں میں زندگی کا سانس لے رہی تھی، جو کلیب کے انتقال کے بعد مرجھا گئے تھے۔ جب وہ پھولوں کی درمیان کام کر رہی تھی، اس کے آنسو بارش کے ساتھ مل رہے تھے۔ للی نے محسوس کیا کہ محبت اور نقصان اندرونی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ محبت کے ذریعے اس نے ناقابل تصور درد کے تجربے کیا تھا، لیکن یہ بھی محبت کے ذریعے ہی تھا کہ اسے شفایابی اور آگے بڑھنے کی طاقت ملی۔ للی اپنی بہن سارا اور اس کی محبت کلیب دونوں کی یادوں کا احترام کرتے ہوئے باغ کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اونچ نیچ اس نے ایک بار بھولی ہوئی جگہ کو یاد اور امید کی پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا، جو محبت کی پائیدار طاقت اور انسانی روح کی لچک کا ثبوت ہے۔ سال گزر گئے اور للی کا باغ ان لوگوں کے لیے سکون کی جگہ بن گیا جو اپنے دکھ کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے ایک نازک پھولوں میں سکون پایا، جو للی کے دل کے ٹوٹنے سے شفایابی تک کے سفر کی گواہی کے طور پر کھڑا تھا۔ اپنے درد کے ذریعے للی نے ایک پناہ گاہ بنائی تھی، جہاں دوسروں کو اپنے تاریک ترین لمحوں میں سکون اور امید کی کرن مل سکتی تھی۔
اور اس طرح جیسے جیسے موسم بدلتے گئے اور وقت گزرتا گیا، للی کی نقصان اور لچک کی کہانی چھوٹے شہر میں دلوں کو چھوتی رہی۔ اس کی میراث زندہ رہی، ایک یاد دہانی کی ناقابل تصور سانحے کے باوجود محبت بکھری ہوئی روحوں کو سنوارنے اور ہماری زندگی کی تاریک ترین گوشوں میں زندگی کا سانس لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، امید ہے ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔